آپ جانتے ہیں کہ سافٹ گرل کا مطلب کیا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر سافٹ گرل ہیش ٹیگ کی دھومیں کیوں مچی ہوئی ہیں؟ حتیٰ کہ اسکول جانے والی 7 سے 14 برس کی لڑکیاں بھی سافٹ گرل بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ سافٹ گرل بننے کا رجحان سب سے زیادہ یورپ کے ملک سویڈن میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیا سٹے ایٹ ہوم گرل فرینڈ یا سافٹ گرل کے ٹرینڈ کو فالو کرنے والی خواتین کی بڑی تعداد باہر نوکریوں سے اکتا چکی ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جب کسی خاتون کی جانب سے کہا جائے کہ وہ ہاؤس وائف ہیں تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں اور گھر کے ہی کام کاج کرتی ہیں، اس کے علاوہ باہر کوئی جاب نہیں کرتی۔ اسی طرح آج کل جب کوئی لڑکی آپ سے بولے کہ وہ سافٹ گرل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنا شادی کے بوائے فرینڈ کے گھر میں رہتی ہے اور اس کے گھر کے کام کاج کرتی ہے اور اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی رکھتی ہے اور باہر کوئی دوسرا کام نہیں کرتی۔ دوسرے الفاظ میں اسے سٹے ایٹ ہوم گرل فرینڈ بھی کہتے ہیں۔ سافٹ گرل ایک ایسی شناخت ہے جس میں کسی خاتون کی جانب سے اپنے کریئر پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایک آسان اور زیادہ نسوانی طرز زندگی کو اپنایا جاتا ہے۔ سن 2010 سے سافٹ گرل نامی ٹرینڈ دنیا کے مختلف حصوں میں سوشل میڈیا پر موجود رہا ہے، لیکن سویڈن جیسے ملک میں جہاں گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران دوہری آمدن والے گھرانوں پر مبنی پالیسیوں کو فروغ دیا گیا ہے، اس تصور کی حالیہ شہرت نے نہ صرف لوگوں کو حیران کیا ہے بلکہ معاشرے میں تقسیم بھی پیدا کی ہے۔ اپنی سوشل میڈیا پوسٹوں پر ہاؤس وائف یا سٹے ایٹ ہوم گرل فرینڈ جیسے ہیش ٹیگز کا استعمال کرنے اور اپنے لیے سافٹ گرل کی اصطلاح استعمال کرنے والی سویڈن کی ولما لارسن، جس کے آج کل سوشل میڈیا پر بہت چرچے ہیں، 25 سالہ سویڈش لڑکی سافٹ گرل بننے سے پہلے کئی جگہوں پر ملازمت کر چکی ہیں، لیکن 1 سال پہلے اس نے سٹے ایٹ ہوم گرل فرینڈ بننے کا فیصلہ کیا۔ ولما کا کہنا ہے کہ یہ سب کر کے وہ اتنی خوش کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہیں۔ میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ ولما کا بوائے فرینڈ گھر سے آن لائن کام کرتا ہے اور اس کے دن کا بیشتر حصہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے گزرتا ہے، جبکہ ولما گھر کے کاموں کے علاوہ باقاعدگی سے جم جاتی ہیں، کافی پینے باہر جاتی ہیں یا کھانا بناتی ہیں۔ ولما کہتی ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ انہیں گھر رہنے اور امور خانہ داری نبھانے کے عوض ہر مہینے اپنے پیسوں میں سے کچھ رقم بطور تنخواہ دیتا ہے۔ ولما انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک پر اپنی پوسٹ کے ذریعے اپنا لائف سٹائل صارفین کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ولما لارسن مستقبل میں بچے پیدا کرنے کی خواہش مند ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر خواتین کام سے تھک چکی ہیں اور میں اس حوالے سے اپنی ماں اور دادی کے بارے میں سوچتی ہوں جو ہمیشہ بہت دباؤ کا شکار رہتی تھیں۔ ناظرین، سویڈن کے سالانہ سروے کے مطابق گزشتہ سال سافٹ گرل نامی رجحان قومی سطح پر اجاگر ہوا۔ اس سروے میں 15 سے 24 برس کی عمر کے افراد سے اس ٹرینڈ کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس حوالے سے اگست میں جاری ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق اسکول جانے والی 7 سے 14 برس کی لڑکیوں میں بھی سافٹ گرل کی مقبولیت کی شرح قریباً 14% تھی۔ سرکاری سطح پر اس وقت کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے جن سے یہ پتہ چل سکے کہ کتنی نوجوان لڑکیاں اس ٹرینڈ کو اپناتے ہوئے نوکریاں چھوڑ رہی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود سویڈن میں اخبارات میں اس ضمن میں شائع ہونے والے اداریوں، سیاسی جماعتوں کی پینل ڈسکشنز اور سرکاری ٹی وی پر اس معاملے پر بحث اب ایک اہم موضوع ہے۔ سویڈن میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بانی گورڈن سکیمن کہتی ہیں، خواتین کے لیے اپنے پارٹنر کی دولت پر انحصار کرنا یا گھر بیٹھ جانا بہت خطرناک ہے اور یہ صنفی مساوات کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مبنی رجحان ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ سویڈن میں صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی پالیسیز کو اپنانے سے پہلے عوامی شعور کی کمی ہے۔ آج کی نوجوان خواتین اس تاریخ کو نہیں دیکھتی ہیں کہ کیسے خواتین کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑا،
काम करने का हक, तनख्वाह का हक और मुआशी आजादियों का हक। ताहम दूसरी जानिब स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी सॉफ्ट गर्ल्स के रुझान के हवाले से मस्बत रवैया रखती हैं। दूसरी जानिब जनरेशन जी सन 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाले अफराद सोशल मीडिया पर ज्यादा ऐसा मवाद बना रहे हैं जिनमें करियर के फरोग के बजाय फारिग औकात को सेलिब्रेट करने की बात की जाती है। माहिर मुआशियात शोका अहरमन का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन सॉफ्ट गर्ल ट्रेंड के तहत काम छोड़ देंगी तो इसका मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा।